ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنا گناہ روزانہ شام میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک ڈائری اس نے بنائی ہوئی تھی۔ ڈائری کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا آج دن میں اس نے کون سی غلطی کی، آج دن میں اس نے کون سی خطا کی، آج کے دن میں اس نے کتنوں کی عزت لوٹی، آج کے دن میں اس نے کتنوں سے زنا کیا، کتنوں کا حق مارا، کتنوں کا حق چھینا۔ وہ 24 گھنٹوں کے جو گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری پر لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت ڈائری کے اوپر لکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس گنہگار نوجوان نے دروازہ کھولا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی کھڑی تھی۔ ایک عورت کھڑی ہے جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو گیا ہے، کسی کی بھینس مری تھی تو وہ بھینس کہیں پھینک کر گئے، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے، میری اولاد بھی کھاتی رہی، میرے بچے بھی کھاتے رہے، 3 دن تو ہم نے وہ حرام کا گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدارا تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے، میرے یتیم بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریفتہ ہو بیٹھا، کہا اندر آ جاؤ۔ وہ لڑکی اندر آئی، خوبصورت عورت اندر آئی، اس نے پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیری ہر ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا دینے کو، ساز و سامان دینے کو، راشن پانی دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا۔ جب اس کو اپنی طرف کھینچا تو اس عورت کی ایک چیخ نکلی، زور سے پکارا اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا، اے میری عزت کے محافظ، میری دیکھ بھال کرنے والے رب، مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس حرام سے بچا لے۔ اس خاتون نے کہا اے نوجوان، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے بچے بھوک سے مرتے ہیں تو مرنے دو، میں بھوک سے مر جاؤں گی، آج نہیں تو کل چلی جاؤں گی، رخصت ہو جاؤں گی، مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گی، مرنے کے بعد یہ خوبصورت سی شکل اپنے مالک کو کیسے دکھاؤں گی کہ میں نے زنا کر کے آئی ہوں، یہاں میں نے زنا کیا تھا، ایک بھوک کے پیچھے، بچوں کے پیچھے میں نے اپنی عزت لٹوائی تھی، بچوں کے پیچھے میں نے تجھے ناراض کیا تھا، بچوں کے پیچھے میں نے تیری شریعت کو توڑ ڈالا تھا، تیری طریقت کو توڑ ڈالا، مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیسے منہ دکھاؤں گی، میرے بچے بھوک سے مرتے ہیں تو مرنے دو، مجھے نہیں چاہیے تیری مدد، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں، آج جس طرح تو میرے ساتھ کر رہا ہے، کل اگر تیری بیٹی اور تیری بہن کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا جائے تو تجھے تکلیف ہوگی یا نہ ہوگی؟ میرا باپ بھی مر گیا، میرا شوہر بھی مر گیا اور کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے باپ کو قبر میں تو تکلیف ہو رہی ہوگی، میرے شوہر کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ او نادان، مجھے تو موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تو اس سے بہتر بڑے بڑے طاقتور کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا ہے، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہ ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ بھی خالی کے خالی رہ گئے، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں بدل دیا گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا گیا، ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، مٹی کا رزق بن گیا۔ او نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کے جال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ او نادان، اللہ نے تجھے
حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کتوں سے بھی بدتر نکلا۔ اس گنہگار نوجوان نے جب اس عورت کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا، عورت کو کہنے لگا ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، مجھے تو سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس نے عورت پر ترس کھایا۔ یہ کہتے ہی عورت کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، راشن پانی دے کر رخصت کرتے ہوئے کہا دعا کرنا، اپنے بچوں کو کہنا، بھوکے بچوں کو کہنا، یتیم بچوں کو کہنا میرے حق میں دعا کریں۔ آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، پکی توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اب اس عورت نے جاتے ہوئے، اس نیک اور پاسہ عورت نے جاتے ہوئے اس گنہگار نوجوان کو 3 دعائیں دیں۔ کہا اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کر مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ نیک عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اس گنہگار نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا یہ بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے سال کے سارے گناہ، لکھے گناہ مٹ گئے تھے، صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی اے نوجوان، اللہ پاک نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی اور عورت کی 3 دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی، دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ صلح کر لی، تیسری جب تو مرے گا اللہ تعالیٰ کا ہو کر مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا، ساری زندگی نماز پڑھنے میں گزار دی، ساری زندگی قرآن پڑھنے میں گزار دی، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا، پھر اس طرح راضی کیا کہ جب وہ مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ غریبوں کی مدد کیا کرو۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ جب مر جاؤں گا کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ روٹی امیر کے شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے تھے، اہم دن تو وہ دن ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں مالک ہمیں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ نیک کام کرا دے جس پر وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔